جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھر جنت میں بھیجا، تو جہنم ہم اس کو بڑی محنت سے، مشکل سے، جد و جہد سے بناتے ہیں۔ آپ کام کرتے ہیں نا، کوئی ورک شاپ کرتے ہیں، کہیں پہ کام پہ جاتے ہیں، تو چھوٹا سا کام ہوتا ہے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس 2 3 4 کسٹمر آ جاتے ہیں۔ جیسے میرا ذاتی تجربہ ہے مینوفیکچرنگ کا، تو میں نے کام ایک شروع کیا۔ اچھا تو میں نے یہ سوچ کے شروع کیا کہ یہ نا مجھے کوئی روز 100 روپیہ آ جائے۔ آج سے مطلب 25 30 پہلے میں نے کام شروع کیا، تو میں نے سوچا کہ مجھے روز 100 روپے کی آمدن شروع ہو جائے نا تو میرا گزارا ہو جائے۔ اچھا کام شروع ہی کیا ہے نا، تو پہلے دن ہی نا 5 6 ہزار کا کام آ گیا۔ 5 6 ہزار کا کام آ گیا، تو میں اکیلا تھا، تو مجھے وہ نا ٹینشن بن گئی۔ اچھا آپ ذرا غور کریں کہ 100 روپے کا میں نے سوچا ہے، 5 6 ہزار کا کام آ گیا۔ آپ اس کو اب کیا کہیں گے؟ رحمت کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کہیں گے کہ کام آ گیا۔ اچھا اس رحمت کو، نعمت کو کنورٹ کرنا ہے رحمت میں، نعمت میں، آسانی میں۔ فوری طور پہ ہی 1 2 گھنٹے کے اندر اندر ہی وہ جو کسٹمر ہے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ مال تیار کرو۔ میں نہ سوچی پر یار کیویں کرائیں میں مطلب کام۔ اچھا ایک جو میرا کسٹمر تھا وہ میرا دوست بھی تھا، اس نے مجھے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، چھڈو، آ جاؤ، آ کے بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ میں بیٹھ گیا۔ کہتا پہلے نا آپ ریلیکس ہو جاؤ۔ میں ٹھیک۔ اچھا اس نے کہا کہ کام آ گیا؟ میں ہجیا آ گیا۔ کہتا جی آپ نے سوچا تھا یہ پتہ نہیں ٹھہر کے آئے گا ایسے؟ میں نے کہا جی ہاں آ گیا۔ کہتا ٹینشن لگ گئی ہے؟ میں ہاں جی لگ گئی۔ اس نے ایک بات کی بڑے پتے کی، اس نے کہا کہ ٹینشن آپ جتنی لے لو گے نا اتنی آپ ترقی کر لو، اس کو اب مینج کر لو، یہ آپ سے نہیں ہونا۔ تو میں نے کہا جی میں کیا کروں؟ تو اس نے مجھے ایک مشورہ دیا، کام بھی اسی نے دیا ہوا تھا بہت زیادہ کچھ۔ اس نے کہا جی کام ہم آپ کے پاس سے ختم نہیں ہونے دیں گے، آپ کاریگروں کا بندوبست کرو اور مشینوں کا بندوبست کرو۔ اچھا میں نے وہ کر لیا تھوڑی سی دیر میں، اور پھر آپ یہ سوچ لیں کہ تھوڑی بہت ترقی بھی کر لیں۔ اب اس کا بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک انڈیویجولی انفرادی بات ہے۔ انفرادی طور پر آپ فوری طور پر محنت کر کے اپنے حالات صحیح کر لیتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بارشیں بھیجتا ہے، پانی بھیجتا ہے سیلابوں کی صورت میں، گلیشیئرز پگھلتے ہیں ان کی صورت میں، تو یہ کیا ہے؟ اچھا اب آپ اس کو پانی کو کہیں جی یہ عذاب ہے۔ ایک طرف آپ آ جائیں کہ پانی کے بغیر زندگی ہی نہیں ہے۔ مریخ پہ پانی ہو نا تو یہ ادھر سے چلے جائیں، یہ سارے الون مسک جو جا رہا ہے ادھر وہ بندے چلے جائیں۔ جہاں پہ پانی ہوتا ہے نا، پانی، آکسیجن اور زمین، یہ 3 چیزیں ذرائع زندگی ہیں، زندگی کا ماخذ ہے۔ زندگی ان 3 چیزوں پہ چلتی ہے۔ آکسیجن ہمیں مل رہی ہے، ایسے ہی پانی ملتا ہے، اور تیسری زمین ہے جس پر رولا پڑتا ہے۔
ہیں یہ تینوں ہی. جہاں پہ بھی یہ ہوں گی، آکسیجن ہوگی، پانی ہوگا، زمین ہوگی، زرخیز زمین ہوگی، تو وہاں پہ زندگی ہوگی. یہ زندگی کے ماخذ ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی بڑے طریقے سے، بڑے اصول سے، بڑے حساب سے، بڑے مینجمنٹ سے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے. رحمت کو سمجھ لے، رحمت میں کنورٹ کرنا یہ بھی بڑا حکمت کا کام ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا. کئی دفعہ آپ دیکھ لیں کسی بندے کے پاس، خاندان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ بچے صحیح ہونے کے بجائے خراب ہو جاتے ہیں. عیاشی، شراب، عورتیں، پارٹی بازی، وہ یہ شروع کر. تمید ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پانی ہے یہ رحمت ہے. اچھا، آپ نے اس کو رحمت کو، جنت کو زحمت کس طرح کیا، جہنم کس طرح کیا؟ جو دریاؤں کا رستہ ہوتا ہے نا، جب دریاؤں میں بیٹھ کے آپ ہوٹل بنائیں گے، ادھر سیریں کریں گے، ادھر چارپائیاں ڈال کے لوگوں کو وقتی طور پہ کھانا کھلا کے پیسے اینٹھیں گے، تو پھر 16 کی فیملی ادھر تباہ ہو جائے گی. وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو رستہ ہے نا، وہ دریاؤں کے رستے پہ کبھی بھی روک نہیں لگانی چاہیے. یہ جو دریا ہے نا، ان کا رستہ ہوتا ہے. آپ ان کی روک لگانے کی بجائے ان کے رستے میں ڈیم بناتے ہیں، پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، بورنگ کرتے ہیں علیحدہ علیحدہ کہ پانی واپس زمین میں چلا جائے اور اس کی سطح بلند ہو جائے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جی ہمارے وہ ایک بڑے بیریا ٹاؤن صاحب والے ہیں، ان کو نا پتہ نہیں کتنا پیسہ چاہیے. انہوں نے دریا ساری جگہ پہ انہوں نے کہا جی بیریا ٹاؤن ہی بنا دو، درخت کاٹ دو، فصلیں کاٹ دو. کچھ زمین ہوتی ہے وہ صرف رزق کے لیے ہوتی ہے، فصلوں کے لیے ہوتی ہے، وہ گھر بنانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. جو زرعی زمین ہے وہ زراعت کے لیے ہوتی ہے. مکان بنانے کے لیے آپ کو علیحدہ جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. آپ درخت کاٹ رہے ہیں، ادھر بلڈنگیں بنا رہے ہیں. آپ فصلیں کاٹ رہے ہیں، ادھر بلڈنگیں، سوسائٹیاں بنا رہے ہیں. وہ جہنم کی آگ اکٹھا کر رہے ہیں آپ. کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. رحمت کو زحمت بنا دیا ہے، عذاب بنا دیا ہے. دریاؤں کے رستوں پہ سکیمیں بنا دی ہیں. وہ رڑ گیا وہ جو ہے ادھر وہ چکوال، ادھر جو اسلام آباد، راول پنڈی، کوئی ڈیم نہیں ہے. ابھی صرف یہ 10-15 دن، 20 دن یہ پانی سے مریں گے اور پھر پانی کے بغیر مریں گے. اتنی ان کی پلاننگ ہے. کہاں پہ گئے ہیں دماغ؟ وہ اپنی زندگی کے لیے، اپنے لیے ہی کرنا ہے نا. وہ سوسائٹیاں بنا دی ہیں، ادھر بنا دی، سارا کچھ بنا دی. ڈیم نہیں بنائے. ایک فرض کریں کسی کے مطلبی 100 ایکڑ یا 50 ایکڑ یا 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے نا، ادھر پانی ہے نا، آپ ادھر ایک بور کر دیں، ₹1,00,000 کا، 50,000 کا، کوئی اتنا وہ، تو وہ پانی زمین میں چلا جاتا ہے. اچھا، وہ زمین کا پانی، بارش کا پانی زمین میں چلا جاتا ہے. ایک تو آپ کی وہ زمین ہے، وہ آپ کو ادھر ادھر نکالنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ اس کو بیچ میں مطلب پانی چلا، وہ لیول آپ کا اوپر، وہ آپ نے سمجھ لے ذخیرہ کر لیا. تو ایک بور آپ نے ٹویل لگایا، وہ اس سے وہ فلٹر ہو کے پھر دوبارہ آپ کو واپس مل گیا پانی. اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے لوگ. چاند پہ گئے ہیں، مریخ پہ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ریسرچیں کر رہے ہیں. وہ جو کروڑوں سال پہلے کے جانور ہیں ان سے دوبارہ وہ جانور بنا رہے ہیں، دوبارہ وہ بنا رہے ہیں. جی ہے ٹگا سی ہے، بھیڑ سی ہے، بکری سی. تو ہم جو پانی ہے اس کو بور میں اندر نہیں ڈال سکتے ہیں. جو قدرتی ڈیم ہے ان کو نہیں بنا سکتے ہیں.
اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ پنڈی، اسلام آباد، اس سے تو بڑے شہر کوئی نہیں ہے، دارالخلافہ ہے، ادھر وہ پانی سے مار رہے ہیں، مر گئے ہیں بندے، انہوں نے کہا 60-70 مر گئے ہیں، زیادہ مر گئے ہوں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ پہلے تو شروعات ادھر ہی ہوگی تھی نا، وہ فیملی کی، وہ 16 بندے، وہ پھر کہتے ہیں جی حکومت نے بھی کیا کرنا ہے، انہوں نے بھی کیا کرنا ہے، وہ ہوٹل بنا کے بیٹھے ہیں یار ادھر، وہ کس میں، وہ دریا میں۔ تو جب پانی آنا ہے تو وہ رستہ اس پانی کے آگے پھر کیا ہے، آپ نے اس کو سنبھالنا ہے۔ یہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے نا، وہ زمینیں انتہائی زرخیز ہو جاتی ہیں، آپ نے پازیٹیو ڈھونڈنا ہے نا۔ اچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ ڈیم نہیں بنا رہے ہیں، ایک تو یہ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، ایک یہ بھی چھوڑیں کہ ڈیم نہیں بنا رہے ہیں، ان کے رستے میں سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، روک لگا رہے ہیں۔ یہ کوٹ سرور ہے، اس دن جس دن واقعہ ہوا ہے تو میں نا ادھر ہی گیا ہوا تھا، کوئی کام تھا، ادھر سے ہی ہم گزرے ہیں۔ وہ پاسکو کے وہ میں نے دیکھے ہیں لائیو، ادھر جو انہوں نے گندم رکھی ہے وہ ادھر انہوں نے وہ ڈوب گیا، وہ ایسے ہی تھا جیسے دریا ہے، وہ میں دیکھ کے آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پکی سڑک ہے نا، اس پہ پلیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ ادھر کا پانی ادھر نکالنے کے لیے، نکاس کے لیے۔ یہ اتنی اعلیٰ قوم ہے، اتنی یہ ودیا اور پڑھی لکھی قوم ہے کہ پانی آ گیا، چلو اب اس کو عذاب ہی سمجھ لو، مل بانٹ کے اس کو بانٹ لو، نہیں، وائلیشن کر۔ وہ ایک گاؤں آیا ہے، وہ دوسرے گاؤں کی وہ پلی ظاہر ہے بنی ہوگی، چلے بنی یا نہیں بنی، ویسے بھی بندہ کہتا ہے یار پانی کھڑ لو، ادھر کھڑ لو، کوئی گل نہیں کرتا۔ فائرنگ ہوئی ہے، 2 بندے لاک ہوئے ہیں، 3 یا 9-11 زخمی ہوئے، ساری چھوڑیں آپ۔ وہ جنہوں نے ہلاک کیے ہیں نا بندے، جنہوں نے فائرنگ کی، وہ پھر رہے تھے ادھر ڈی ایس پی کے ساتھ، ان کے پاس پراڈوں تھی، ان کی پٹرول پمپ تھے۔ وہ یار ایک فصل نہیں بھی ہوئی، یہ کیا ہوگا پانی، اب وہ چھوڑ دیتے تو کیا ہونا تھا، وہ 2-4-10 دن ادھر ادھر ہو جاتا، یا ایک فصل ان کی مر بھی جاتی۔ تو وہ بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے طاقتور لوگ، حکومت وقت کے وہ ان کے ساتھ تعلقات، تو انہوں نے وہ مار دی۔ بندے تو اس طرح مارتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ پرندے اور جانور بھی کیا مارتے ہیں۔ اس پہ چیدہ چیدہ باتوں پہ کیا بندہ تبصرہ کرے؟ کس طرح جد و جہد کر کے، محنت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو زحمت میں، جہنم میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں، یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 10 دن 20 دن پہلے ہم گرمی سے مر رہے تھے پانی کے بغیر، اب ہم پانی سے مر رہے ہیں، تو دوبارہ پھر ہم پانی کے بغیر مریں گے، اور وہاں پہ پھر سوسائٹیاں بنائیں گے۔ نسور کو، معاشرتی نسور کو پلاننگ سے اور پورے کڑے احتساب سے جب تک ختم نہیں کیا جائے گا، تو ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں وہ ہمارے لیے زحمتیں اور جہنم بدلی جائیں گی۔ جی السلام علیکم۔